أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس آیت نمبر 40 میں جتنے کلمات ہیں ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں، یعنی جتنے ورڈز ہیں ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لا، پھر اس کے بعد میں آپ کا الشمس، یہ الف لام پلس شمس سے بنا ہے، تو الف لام پلس شمس. ینبغی، ینبغی یہ اصل میں ینبغی، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں تجوید کے قاعدے کے اکارڈنگ آپ کا جو نون ساکن ہے اس کے بعد با حروف آ رہا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو میم میں سے بدل دیا گیا، تو ینبغی، اس لیے یہاں پہ چھوٹا سا میم ہمیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، لہا یہ آپ کا لام جارہ ہے پلس ہا کی ضمیر. ان یہ آپ کا حرف ہے، پھر تدری کا، پھر القمر الف لام پلس قمر، ولا و حرف عطف، لا اللیل الف لام پلس لیل. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہمارے پاس ہے سابقن، یہاں پہ یہ سابق ہے، سابق، سابق الف لام النہار، تو الف لام پلس نہار، النہاری بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے اس میں زیر کیوں آئی ہے. واو حرف عطف، و کل فی فلک یسبحون. تو اس طرح سے اس آیت میں جتنے الفاظ تھے، جتنے ورڈز تھے، جتنے کلمات تھے، ان کو ہم نے الگ کر لیا. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کہ ان الفاظ کی ہم تقسیم کر لیتے ہیں اسم، فعل اور حرف میں، یعنی اسماء، افعال اور حروف کی پہچان ہم کریں گے. لا ہم جانتے ہیں نفی کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کا حرف ہے. الشمس میں چونکہ ابتدا میں الف لام ہے، تو الف لام اور تنوین یہ موٹی دو علامتیں اسم کو پہچاننے کی. تو شمس آپ کا اسم ہو گیا، الف لام اس کے ابتدا میں لگا ہے، تو آپ الف لام کو جس کو معرب باللام کہتے ہیں کسی بھی نکرہ شے کو معرفہ بنانے کے لیے عموماً، اور تو اس کا آپ حرف مان سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو الشمس ایک ہی ورڈ کنورٹ یہ جو ہے کنسیڈر کر لیجیے. ینبغی، دیکھیں ینبغی جو ہے اس کی ابتدا میں علامت مضارع ہے، تو اس کو ہم فعل مضارع مان سکتے ہیں. الف تا یا نون اس میں یا ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، ورب ہے. لہا اس میں لام اجارہ یعنی لام کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے جیسے ہا، یہاں پہ ضمائر مجرور متصل ضمیر، تو یہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے، لام مفتوح. تو حرف جارہ پلس ضمائر جو ہے، یہ ضمیر جو ہے ہا کی مؤنث کی، تو یہ آپ کا اسم، سارے ضمائر اسم ہے اور اسم معرفہ کیٹیگری کی اسم ہے. یا اللہ. پھر آپ کا ان حرف، پھر تدریکو اس میں بھی علامت مضارع ہے تا، تو یہ آپ کا فعل مضارع یعنی آپ کا فعل ہے. القمر میں الف لام ہے، تو الف لام اگر حرف ہے تو قمر آٹومیٹک الف لام کی وجہ سے اسم ہے، کیونکہ اسم پر ہی الف لام داخل ہوتا ہے. ویسے آپ کا واو حرف عطف، پھر لام لام نفی حرف، الف لام کے ساتھ پھر لائل آ گیا، تو لائل آپ کا اسم. الف لام کو بھی اگر کنسیڈر کریں گی تو اس کو ہم مان لیتے ہیں حرف معرب باللام. تو اس کے بعد سابق، یہ تھوڑا سابقن ہے اصل میں، یہ تو یہاں پہ یہ النہار کے ساتھ مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، تو یہ آپ کا اسم ہے. اور النہار میں الف لام بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، تو یہ آپ کا اسم ہے النہار. الف لام یعنی نہار اور الف لام کو آپ حرف مان لیجیے. واو حرف عطف، کلن اس میں تنوین ہے، جیسے میں نے کہا الف لام موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، تو ویسے ہی کسی بھی لفظ کے آخر کے حروف پہ حرف پہ اگر آپ کا تنوین ہو، دو زبر دو پیش اور دو زیر، تو یہ آپ کا اسم ہوگا. فی ہم جانتے ہیں حرف جارہ میں سے ہے. فلکن، دیکھیں فلکن کے ابتدا میں ایک تو حرف جارہ ہے، جب بھی حرف جارہ آئے گا اس کے بعد لازماً مجرور آئے گا یعنی اسم. ایک علامت یہ ہے کہ فلکن اسم ہے. دوسرا فلکن کا جو کاف ہے اس میں تنوین ہے، تو یہ اسم ہے.
یسبحون آسان ہے، ابتدا میں علامت مضارع اور اینڈ پہ اونا ساؤنڈ. تو جہاں پہ علامت مضارع اور اینڈ پہ ابتدا میں علامت مضارع کسی بھی ورڈ کے بگننگ میں اور اینڈ پہ اونا ساؤنڈ، تو یہ بھی آپ کا فعل ہے، فعل مضارع. تو اس طریقے سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کر لیا. اب چلتے ہیں اپنے گرامیٹیکل انالیسس کی طرف. ٹھیک ہے، موٹا سا گرامیٹیکل انالیسس میں دیکھ لیتے ہیں ہم بیسک صرف اور نحو کے قواعد. لا نہیں سمپل نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نہیں اس کا ٹرانسلیشن سیدھے. الشمس سورج، شمس سورج کو بولتے ہیں. اب یہاں پہ الشمس کیوں آیا، یہاں پہ معرفہ کیوں آیا، جسے میں نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. دنیا میں گیلیکسیز بہت ہے، پلینٹس بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بہت سارے عالم ہیں. تو یہاں پہ جو شمس ہے یہ اس سورج کی بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ اس پلینٹ کا، یعنی اس عالم کا، اس میں ہم رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو سورج، اس کا معنی سورج، ٹھیک ہے، سن. یمبغی، دیکھیں یمبغی جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے با غین اور یا، یعنی اس فعل جو ہے، یہ جو فعل ہے یہ کس پہ، اس کی بنیاد 3 حروف پر جو ہے وہ ہے با غین اور یا. اس کا معنی جو ہے یہ تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں. تو یہ جو با غین اور یا مادہ جو ہے، اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. عموماً اس کے 3 معنی نکلتے ہیں. اگر یہ باب ضرب یضربو سے ہو کے آئے تو جیسے بغا، تو اس کا معنی جو ہے تکبر کے آتا ہے، تکبر یا زیادتی، حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، زیادتی حد سے بڑھ جانا، جیسے ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں بہت جگہ آیا فبغا علیہم. ٹھیک ہے، تو تکبر، حد سے تجاوز کرنا، بغاوت ایٹسٹرا. اگر تو یہ باب افتعال سے ہو کے آئے گا ثلاثی مزید فی، باب افتعال سے، جیسے ابتغاء، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. جیسے قرآن پاک میں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، تو کسی چیز کو کوشش کر کے حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اور اگر تو یہ باب انفعال سے ہو کے آئے گا، ہم جانتے ہیں جب کوئی بھی مادہ باب انفعال سے ہو کے آئے گا تو وہ جو ورڈ ہے، وہ جو ورب ہے، وہ جو فعل ہے، وہ لازم کی کیٹیگری میں آئے گا. یعنی وہ جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں انٹرانزیٹیو ورب کی کیٹیگری، یعنی اس طرح کا معنی اس سے نکالا جائے گا. تو جیسے امبغا یمبغی، امبغا، ان بغا. تو اسی ان بغا، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو اس کا مضارع بن جائے گا یمبغی، جو ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہے یمبغی. اس کا معنی آتا ہے عموماً کسی چیز کا مناسب ہونا، لائق ہونا. ٹھیک ہے، یا یوں کہیے شائع ہونا. تو اس طرح کے مفہوم، شائع ہونا، مناسب ہونا، لائق ہونا، تو یہ معنی یمبغی. اب یمبغی فعل مضارع ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی کے باب انفعال سے ہو کے آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو جب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ساتھ میں باب انفعال سے ہو کے آیا ہے، اب باب انفعال سے یہ ایز بہیو کرے گا لازم، فعل لازم. تو ہم اس کا معنی ان تینوں کے اکارڈنگ کوئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ مناسب ہوا یا اس کے لیے مناسب ہے، وہ اس لائق ہوا یا اس کے لائق ہے، وہ اس کے شائع ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معنی ہم یمبغی کا نکال سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس کے ابتدا میں آپ چونکہ یہ فعل ہے تو اس میں
یہ جو ہے فعل ہے تو اس کے بعد آپ کا مفعول اور فاعل امپورٹنٹ ہے، فاعل امپورٹنٹ ہے اور فاعل حالت رفع میں ہے، یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی، کس کے لیے مناسب ہے، کس کے لیے لائق ہے، کس کے شایع ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا الشمس جو مقدم شمس ہے جو پہلے آیا ہے وہ حالت رفع میں ہے، تو ہم جانتے ہیں فاعل حالت رفع میں ہے، تو اس فعل کا فاعل الشمس تو سورج کے لیے مناسب ہے، سورج کے لیے یہ شایع ہیں، تو یہ معنی نکلے گا الشمس ینبغی. جب لام کے ساتھ نفی کے ساتھ تو سورج کے لیے یہ مناسب نہیں، سورج کے لیے یہ شایع نہیں، اس طرح کا معنی. تو ہم لکھیں گے سورج کے لیے مناسب نہیں، تو یہ اس کا معنی نکالیں گے للشمس ینبغی. ٹھیک ہے، اب کیا مناسب نہیں سورج کے لیے؟ اب آگے آ رہا ہے لہا، اس کے لیے لا لام جارہ کسرہ کے ساتھ پلس ہا کی ضمیر مجرور متصل، ہا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مجرور متصل، اور یہ چونکہ مونس کی ضمیر ہے تو یہ پوائنٹ کر رہی ہے سورج کی طرف، ٹھیک ہے، شمس. اس کے لیے جب میں نے پہلے بھی بولا لام جارہ ہوتا ہے لیکن ہا ضمیر کے ساتھ تو یہ فتحہ کے ساتھ آئے گا تو معنی نکلے گا لام کے لیے، ہا اس کے تو اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو للشمس ینبغی سورج کے لیے یہ مناسب نہیں، یا سورج اس لائق نہیں، چونکہ آگے آ رہا لہا تو سورج کے لیے یہ مناسب نہیں، یا یوں کہ یہ سورج اس لائق نہیں ہے، سورج کے لیے کہ یہ شایع نہیں ہے. للشمس ینبغی لہا یعنی اس کی شایع یہ چیز نہیں ہے. کیا شایع نہیں ہے وہ آگے ایکسپلین ہو رہا ہے. آگے ایکسپلین آ رہا ہے ان حرفی، یہ حرف ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان کا معنی نکالیں اس سے پہلے ہم یہ جو آپ کا فعل ہے تدریکو اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. یہ آپ کے مادی دال را اور کاف سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس معنی پہ عموماً دیکھنے کا میننگ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جاننے کا معنی نکلتا ہے، اور یہ جو ہے تو اس طرح کا معنی نکلتا ہے، یا اس سے اور معنی نکلتا ہے ٹیک اوور کرنا، ٹھیک ہے، اوور ٹیک کرنا، کسی چیز کو ٹیک اوور کرنا، اوور ٹیک کرنا، یا یوں کہیے آ پکڑنا یا جا پکڑنے کا میننگ اس طرح نکلتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کون سا سیگا ہے. تو تدریکو دال را کاف سے ادرکا یدریکو، تو یہ آپ کا درکا یدریکو ضرب یضربو، تو ادرکا یدریکو، ٹھیک ہے، تو ادرکا یدریکو، تو یدریکو جب ہم اس کو دیکھیں گے یدریکو، ادرکا یدریکو، تو یہ آپ کا باب افعال سے ہو کے آیا ہے یدریکو، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اس کو باب افعال سے آیا ہے تو اس کو یہ فعل مضارع کا چونکہ یہاں پہ تدریک ہے تو یدریکو یدریکانی یدریکونا تدریکو، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا ہے چونکہ یہاں پہ پوائنٹ کس طرح کیا جا رہا ہے مؤنث کی طرف یعنی الشمس. تو اس کا معنی ہم نکالیں گے. اب جہاں یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یدریکو ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ یہ تدریکا ہے، یعنی تدریکو ہونا چاہیے تھا، یہ تدریکا، یعنی کسی وجہ سے یہ جس کا پیش تھا، جو اس کا ضمہ تھا وہ نصب میں بدل چکا ہے، وہ فتحہ میں بدل چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ان کا عمل ہے، تو ان عامل ہے. اگر ان ہم جانتے ہیں ان لن اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو منصوب میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے منصوب بن چکا. اگر ایسا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ یہ منصوب بن چکا تھا تو ان کی وجہ سے یہاں پہ آپ اس فعل مضارع سے مصدری معنی نکالیں گی، تو اس کی وجہ سے ان کو بولیں گے حرف مصدریہ، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ فعل مضارع کو مصدر کی میننگ میں کنورٹ کرے گا. تو اس کا ہم معنی نکالیں گے آ پکڑنا، اوور ٹیک کرنا، آ پکڑنا یا جا پکڑنا، اس طرح کا معنی آ پکڑنا، اوور ٹیک کرنا، ٹیک اوور کرنا. تو ان تدریکا، تو اگر یہ مصدری معنی میں ہے تو اس کا معنی نکالیں گے یہ کہ وہ یعنی شمس واحد مؤنث وہ کیا کرے، وہ آ پکڑے یا جا پکڑے.
تو لشمس ینبغی لہا نہیں ہے سورج کے شایع یہ کہ ان تدرکا کہ وہ اوورٹیک کرے کہ وہ آ پکڑے یا جا پکڑے. اب کس کو جا پکڑے؟ اب وہ آگے جو آپ کا اسم ہے وہ منصوب ہے القمر، یعنی یوں مان لیجیے یہ مفعول بہی ہے کس کا؟ تدرکو کا. تو ہم کہیں گے شمس یعنی نہیں ہے شایع سورج کے لیے کہ وہ ادراک کر سکے کہ وہ جا پکڑے یا آ پکڑے. کس کو آ پکڑے؟ القمر، چاند کو. چاند کو القمر، تو یہ چاند القمر تدرکو کا مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سورج کے لیے یہ شایع نہیں ہے، یہ سورج کی شایع نہیں ہے، یہ سورج یعنی سورج اس لائق نہیں ہے، یہ بھی معنی نکال سکتے ہیں. سورج کی یہ شایع نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان تدرکا کہ وہ ٹیک اوور کرے، کہ وہ جا پکڑے، کہ وہ آ پکڑے. کس کو جا پکڑے؟ القمر، چاند کو. یعنی یہاں پہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے سورج اور چاند کے آنے اور جانے کا، ان کا نظام اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے بنا رکھا ہے، یہ اس طرح سے چلتے رہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند سے آگے نکل جائے. کیا مطلب؟ یعنی جب رات آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں اسلامک کیلنڈر میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے رات آتی ہے. ٹھیک، جب رات آتی ہے تو پہلے کیا آتا ہے؟ چاند. پھر اس کے بعد جب وہ نکل جاتا ہے دن میں تو پھر سورج آتا ہے. تو یوں مان لی کہ پہلے رات آتا ہے، پہلے چاند، پھر سورج، پھر چاند اور سورج، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو قیامت تک ایسے ہی چلے گا. تو یہ ممکن نہیں سورج کے لیے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ جا پکڑے کس کو؟ القمر کو. یا یوں کہیے سورج کے شایع یہ نہیں ہے. تو دو معنی یہاں سے نکال سکتے. ایک تو یہ سورج کی شایع یہ نہیں کہ وہ جا پکڑے چاند کو، ایک، یا یوں کہیے سورج اس لائق نہیں ہے، اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ چاند کو جا کے پکڑے. تو دو طرح سے اس کا معنی ہم نکال سکتے ہیں. انہیں یوں کہیے کہ سورج اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ہی یہ نکلتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. اور یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ دن میں یہ نہیں نکلے گا اور رات کو نکلے گا. اگر یہ رات کو نکلتا ہے تو یہ اس نظام کے خلاف برعکس کام کرے گا، یعنی یوں کہیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ خود سے نکل جائے اور قمر کو اوورٹیک کرے اور چاند کو اوورٹیک کرے. تو دونوں معنی لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہیں ہے سورج کی شایع یہ، یا نہیں ہے سورج کے پاس یہ قوت کہ وہ کیا کرے، وہ اوورٹیک کرے، وہ آ پکڑے یا جا پکڑے کبھی کس کو؟ القمر کو، یعنی چاند کو. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. پھر ہے یہ تو ہو گیا ایک آیت یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اور حرفیات اور لا نفی کے لیے سمپل نہیں. اللیل، رات مراد، یعنی ہمارے اوپر، مخلوق کے اوپر، اس عالم میں جو رات کا آنا جانا اس رات سے مراد ہے. اور رات اللیل، اور رات جو ہے تو یوں مانے یہ جو حرف عطف کا مطلب ہے، حرف عطف سے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ لا کے بعد یہاں پہ آپ ینبغی محذوف مان سکتے ہیں، یعنی ولا ینبغی اللیل، یعنی رات کے لیے یہ مناسب نہیں، ایسا نکال سکتے ہیں. اب دیکھیے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے، آگے جو ہے جو بیان آگے ہو رہا ہے وہ ہے سابقن. سابقن مل کے بنا ہے نہارا سے، النہار، النہاری کیوں بنا ہے؟ کیونکہ سابق پلس النہاری یہ مضاف مضاف لے کنسٹرکشن سے ہے، تو اس لیے بنا ہے سابق النہاری. سابقن سین با قاف ماضی سے سبقت کا معنی، سبقت، اس میں بھی اوورٹیک کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا معنی اس میں بھی آتا ہے، یا یوں کہیں آگے بڑھ جانے کا میننگ. النہار دن کو بولتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہم دن کس کو بولتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ جو ٹائم فریم ہے، اس کو ہم بولتے ہیں دن. اور اس کے بعد جو ہے نائٹ شروع ہوتی ہے، رات، پھر صبح تک. ٹھیک ہے، تو جب ہم کہیں گے سابق النہار تو یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کا کنسٹرکشن، یہ آپ کا مضاف اور یہ آپ کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے بنا ہے یہ سابقن، اور نہارن سے بنا ہے سابق النہاری.
تو اس کا معنی ہم نکالیں گے دن سے سبقت، دن سے آگے بڑھنا، دن سے آگے جانا. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اگر جیسے میں نے کہا تھا یہاں پہ اگر ہم محذوف مان لیں ینبغی، تو لا ینبغی اللیل، تو اب یوں کا معنی نکالیں گے رات کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کیا کرے، سابق النہارا، کی وہ دن سے آگے بڑھے. ٹھیک ہے. سابق النہاری واللیل سابق النہاری، اور یہی معاملہ رات کے ساتھ ہے کہ وہ دن کو اوورٹیک نہیں کر سکتی، دن سے سبقت نہیں لے سکتی. یعنی جس طرح سورج چاند سے سبقت نہیں لے سکتا ہے، سورج کے لیے یہ شائع نہیں ہے، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے یا آپ پکڑے. اسی طریقے سے رات کا آنا یہ ایسا کبھی ممکن نہیں کہ رات جو ہے وہ سبقت لے النہار دن سے. ٹھیک ہے. تو یعنی جس طرح سورج اور چاند کا نظام ہے اسی طرح سے رات اور دن کا نظام اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا اور یہ قیامت تک ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہے. آپ یوں بھی مان سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لائل اور دن سے ما قبل ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ لائل اور نہار سے ما قبل آپ کا ذکر کس کا ہے، سورج کا اور چاند کا. تو اس سے یہ بھی ہم ایکسپریشن نکال سکتے ہیں کہ سورج اور چاند کا آنا اس کی ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے، اس کی ریلیشن شپ ہے اس نظام کائنات میں چاند یعنی رات اور دن کا آنا اور جانا، اس کی ریلیشن کس کے ساتھ ہے، شمس اور قمر کے ساتھ. یعنی اس کی ریلیشن ہے سورج اور چاند کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی وہ کیسے اس پورے کائنات میں ان کا اللہ تعالیٰ نظام کیسے بنا رکھا ہے، اکارڈنگلی دن اور رات کا آنا جانا رہتا ہے. اور یہ کبھی ممکن نہیں کہ رات پہلے رات اور دن کا جو نظام ہے یہ کبھی جو ہے اوپر نیچے ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آگے امپورٹنٹ ٹرم اس کے ساتھ میں ہے وہ حرفیت اور کل، ہر کسی چیز، ہر کوئی چیز، ہر کوئی یعنی ہر کوئی مخلوق. چونکہ یہاں پہ اوپر ذکر ہے شمس کا، قمر کا، لیل کا، نہار کا، تو یہاں پہ کل سے مراد وہی لیں گے ہم. اور کل ہر کوئی، فی حرف جارہ کے بعد فلکن ہے. دیکھیے فلکن سے میننگ جو ہے فلک، اس سے مفسرین آسمان بھی مراد لیتے ہیں، فلک سے مراد آربٹس بھی لیتے ہیں یعنی دائرہ. تو یہاں بیٹر میننگ ہے دائرہ. تو فی فلکن جار مجرور اس لیے کسرہ ہے یہاں پہ، فلک میں. ٹھیک ہے. اس دائرے میں. کلن فی فلکن، اور ہر کوئی، وکلن فی فلکن، اور ہر کوئی ان میں سے دائرے میں. ٹھیک ہے. تو فی فلکن دائرے میں، آربٹس میں. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں کل وکل فی فلکن، وہ کیسے ہیں، کس اینگل سے ہیں. ٹھیک ہے. یسبحون. اب یسبحون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کے جو مادے کے 3 اصلی حروف ہے سین، با اور ہا. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ فتح یفتح سے اس کو بنائیں گے، فتح یفتح، سبح یسبح. تو با فتح یفتح ثلاثی مجرد، یسبح. تو یسبح، یسبحانی، یسبحون. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو وہ سب، یسبحون تو وہ سب، مذکر وہ سب کیا کرتے ہیں، سین با ہا جب یہ فتح یفتح سے آئے گا تو اسے مراد تیرنا، چلنا. ٹھیک ہے. تو وہ سب تیرتے ہی ہیں، تیریں گی. تو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تو وہ سب تیرتے ہیں فی فلکن. ٹھیک ہے. وہ سب تیرتے ہیں آربٹس میں، وہ سب تیرتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے ابتدا سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ. اب چونکہ یہاں پہ تیرنا مراد ہے، سبح یسبح، اب یہاں پہ تو بیٹر میننگ یہی نکلتا ہے کہ ان کا وہ تیرنا ایک خاص نظام کے تحت ہے، یعنی یہاں آربٹ ہی مراد لیا جائے گا. جیسے کہ آج کی جو سائنٹیفک تھیوریز بولتی ہے کہ
ان کا اپنا ایک خاص آربٹ ہے، ایک خاص ایک پاتھ ہے جس پہ یہ چلتے رہتے ہیں. وہ کلن فی فلک، اسی پاتھ میں وہ یسبحون، وہ تیرتے رہتے ہیں اور تیرتے رہیں گے قیامت تک. اب یہاں پہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک یہاں پہ لشمس ینبغی، ایک تو شمس اور قمر آپس میں وہ ایک دوسرے کو یعنی شمس جو ہے اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ قمر سے آگے نکل سکے، ٹھیک ہے. دوسرا، رات سبقت نہیں دے سکتی دن پہ. اور تیسری چیز یہاں پہ آگے جو ذکر ہو رہی ہے وہ ہے دونوں، یا یمراد یہ جو دونوں ہیں شمس اور قمر، یہ کیا کرنی، یہ تیرتے رہتے ہیں اپنے اپنے فی فلکن، اپنے اپنے جو ان کے کیا ہے وہ تیرنے کے لیے جو ان کے فلک ہے، جو آربٹس ہے، اس میں وہ تیرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رات اور دن کا جو آؤٹ کم نکلتا ہے وہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے اپنے اپنے آربٹس میں تیرنے کا یا چلنے کا، تو اس کے آؤٹ کم سے دن اور رات وجود میں آتا ہے. تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ چلتی ہے کہ جیسے پہلے جو رات اور دن کا آنا اور جانا، اس کے لیے بہت ساری تھیوریز نکلتی تھی. پہلے جو تھیوری وہ یہ تھی کہ نہیں، زمین سینٹر پہ فکس ہے، اس کے آس پاس سورج گھوم رہا ہے، یہ پہلی تھیوری تھی. پھر بعد میں وہ ڈسکارڈ ہو کے آ گئی تھیوری کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے آپ کا سینٹر پہ آپ کا فکس ہے سن، اور زمین اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو اس کے بعد جو ابھی جو فائنل تھیوری وہ یہ ہے کہ نہیں، سورج تو ہے وہ بھی موو ہو رہا ہے، اور ساتھ میں چاند بھی موو ہو رہا ہے، اور ساتھ میں زمین بھی گھوم رہی ہے. تو بہرحال تو قرآن پاک کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو آیت نمبر 40 ہے، تو یہ آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو آلریڈی ڈکلیئر کر چکی ہے کہ سورج جیسے سورج اور ویسے قمر بھی، یہ دونوں اپنے اپنے آربٹس میں تیرتے رہتے ہیں. یہ فکس نہیں ہے، ان کی کوئی سینٹرلائزڈ پوزیشن، یعنی وہ جس طرح آپ نے کہ جیسے کوئی یعنی ایک سینٹر پوائنٹ پہ یہ فکس نہیں ہے، یہ تیرتے رہتے ہیں اس پورے فلک میں، پورے آسمان میں، اپنے اپنی آربٹس میں. اور ان کے تیرنے سے جو ہے رات اور دن وجود میں آتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی آیت تھی، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر. سورج کی اشارہ یہ نہیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ جا پکڑے کس کو، القمر، چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات سبقت پا سکتی ہے دن پر. وکل فی فلک یسبحون، اور ہر کوئی سورج اور چاند اپنے اپنے آربٹس میں، اپنے اپنے دائروں میں تیرتے رہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آئے یسبحون. کوشچن یہ ہے کہ یہ یسبحون جو ہے، یہ آپ کا ہم نے کہا تھا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب جب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یہاں پہ لیکن شمس جو ہے وہ تو مؤنث ہے اور قمر تو مذکر ہے. یہاں پہ ہم نے یہ کیسے صیغہ استعمال کیا؟ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک مذکر ہو، ایک مؤنث ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ہمیں کوئی فعل استعمال کرنا ہو تو وہاں پہ ہم آلویز مذکر کا ہی فعل صیغہ استعمال کرتے ہیں. یعنی عربی میں ایسے ہی آتا ہے، اگر ایک مذکر ایک مؤنث ہو تو مذکر کو ہی ہم ترجیح دیں گے، یعنی اسی صیغے کو لے کے آئیں گے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہ نقطہ تھا. تو اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پلیز کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.